پوری دنیا میں عالمی سیاست میں سب سے اہم موضوع ہے عرب اسرائیل دوستی۔ یہ وہ ذکر ہے جو محال تھا اب سے کچھ عرصے قبل۔ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ عرب اسرائیل دوستی کے چرچے ہوں گے، اور یہ چرچے آج پوری دنیا کے اخبارات اور خاص طور پہ عرب میڈیا کے صفحے اول پر فرنٹ پیج کی ٹاپ ہیڈ لائنز ہیں۔ پیس کی بات ہو رہی ہے اسرائیل اور عرب کے درمیان۔ کل وائٹ ہاؤس میں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی اور بہت ہی عالیشان تقریب تھی۔ اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا، اور اس تقریب میں عرب اسرائیل لیڈرشپ باہم شیر و شکر نظر آئی۔ عرب ایک جانب تھے، اسرائیلی دوسری جانب تھے، اور ایک عجب ماحول تھا جس کا تصور تھوڑے عرصے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن اور تعمیر و ترقی کے لیے اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے پیروکار یکجا ہو گئے تھے، اور کل یہ سین دیکھنے والا تھا۔ پیس، سلام اور شالوم ایک غیر رسمی نعرہ بن گیا تھا کل کی اس تقریب میں۔ عربی، عبرانی اور انگریزی زبان میں معاہدہ تحریر ہوا تھا، اور متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے لیے امریکہ کی موجودگی میں، امریکہ کے صدر کی موجودگی میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے تاریخی معاہدے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں دستخط کیے۔ We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East, something which nobody thought was possible. They are choosing a future in which Arabs and Israelis, Muslims, Jews and Christians can live together, pray together, and dream together, side by side in harmony, community and peace. Once again, let me congratulate the people of Israel, the people of the United Arab Emirates, and the people of the Kingdom of Bahrain. God bless you all. This is an incredible day for the world. اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عرب ممالک میں متحدہ عرب امارات اور بحرین سے پہلے مصر اور اردن شامل تھے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بہت جلد سلطنت عمان اور مراکش بھی اسرائیل سے تعلقات استوار کر لیں گے، اور یہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی راہداری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کو یہ شے سرخی بھی دی کہ مزید 9 ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ تھا، اور اس کی تردید نہیں ہوئی ہے، کہ ان کی سعودی عرب کے فرمانرواں شاہ سلمان سے بات ہو گئی ہے۔ صحیح وقت آنے پہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ We have many other countries going to be joining us, and they're going to be joining us soon. We'll have, I think 7 or 8 or 9. We're going to have a lot of other countries joining us, including the big one. I spoke with the King of Saudi Arabia. At the right time, I do think they will come in. Yes, I do. This is a very big and very historic moment, and I think everyone agrees to that. But we'll have other countries coming in fairly rapidly. بہت ہی امپورٹنٹ تاریخی لمحات ہیں اور تاریخی ابواب ہیں جو رقم کیے جا رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے واشنگٹن جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی سیاسیات کے بہت ہی امپورٹنٹ تجزیہ کار ہیں، کئی کتابوں کے مصنف جناب شجاع نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شجاع نواز صاحب فیلو بھی ہیں اٹلانٹک کاؤنسل کے۔ بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے آپ کے پڑوس میں، آپ ڈی سی میں قیام پذیر ہیں، اور یہ مناظر جو کل ہم نے وائٹ ہاؤس میں دیکھے، اس سے پہلے 26 سال پہلے ہم یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، مگر لگتا یہ ہے کہ اب جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اب تیزی سے آگے بڑھے گا، اور بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ عرب اسرائیل دشمنی کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات آپ نے صحیح کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دشمنی جو ہے یا دوستی کے جو الفاظ ہیں یہ ٹھیک نہیں بیٹھتے، اس لیے کہ یہ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شروعات ہے، اور بہت ضروری ہے کہ تمام ممالک، خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک جو کہ اسلام کا اتنا بڑا حصہ ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ معاف کیجیے گا شجاع نواز صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عرب لیڈرشپ اور اسرائیلی لیڈرشپ کے درمیان تو دوستی قائم ہو رہی ہے، لیکن اصل دوستی ہوگی جب عوام میں دوستی ہو جائے گی، عوام میں کسی قسم کی مخاصمت یا کوئی اینیموسٹی نہیں رہے گی، اور وہ آپ فرما رہے ہیں کہ دور ہے ابھی۔ عوام کے علاوہ دوسرے مسلمان ممالک جس میں کہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے،
اور وزن ہے وہ جب تک نہیں شامل ہوتے سفارتی تعلقات بحال کرنے میں، تو تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامکمل رہے گی بات چیت۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے اس امریکن حکومت نے، اور جب تک کہ فلسطینیوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، جس پہ کہ پاکستان بھی اڑا ہوا ہے اور ممالک بھی اڑے ہوئے ہیں، تب تک۔ لیکن آپ نے فرمایا جناب صاحب کہ امریکیوں نے علیحدہ کر دیا، کیا عربوں نے علیحدہ نہیں کر دیا؟ عربوں کا تو فلسطینیوں نے کہا نا کہ بیک سٹیب کیا انہیں، لیکن یہ کیونکہ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر لیڈ میں تھے اور ان کے اور بنجامن نتن یاہو کے بہت اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطینیوں کو اگر اگنور کیا جائے اور ان کے جو فنانشل سپورٹرز ہیں بڑے عرب ممالک، ان کو شامل کیا جائے تو شاید فلسطینی بعد میں مان جائے، لیکن اب تک وہ نہیں مان رہے۔ اچھا، اب آپ یہ فرمائیے گا کہ جو بین الاقوامی سیاست جس انداز سے کروٹ لے رہی ہے اور جو عرب لیڈرشپ ہے وہ اس کے لیے مختلف وجوہات ہیں، ظاہر ہے کہ اسرائیل کے قریب آنے کے اور وہ متعدد وجوہات ہیں، ایران چلے ایک وجہ ہے ایران سے دشمنی، لیکن آپ کے خیال میں کیا پاکستان کا فیصلہ درست ہے کہ وہ اپنی بات پہ قائم ہے؟ جیسا کہ میرے ساتھ اپنے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے بہت تفصیل سے اور بہت زور دے کے کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے ریئل ٹائم ڈیویڈنڈ ہے اس پالیسی پر قائم رہنے میں؟ میری ذرا تھوڑا سا اختلاف ہے وزیر اعظم کے ساتھ اس مسئلے پہ، اس لیے کہ سفارتی تعلقات سے آپ کو لیوریج ملتا ہے، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اسرائیل کا رخ تبدیل کریں، خاص طور پہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے یا فلسطینیوں کا تعلق ہے۔ جب تک آپ شامل نہیں ہوں گے اس گفتگو میں تو آپ کا اثر جو ہے وہ بہت کم ہوگا۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی پالیسی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملے، ایران کے ساتھ اسرائیل کی جو دشمنی ہے وہ ختم ہو، تو وہ بہتر ہم اس طریقے سے ہم اس پہ عمل کرا سکتے ہیں یا اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں، ہم اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھیں تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا درست ہے کہ پاکستان نے جو پوزیشن لی ہے فلسطین کے حق میں وہ بھی قائم رہنی چاہیے، اور یہ بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ دشمن ممالک کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات رکھتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ 3-4 جنگیں پاکستان نے لڑی لیکن سفارتی تعلقات نہیں ٹوٹے، اور تجارت بھی ابھی رکی ہوئی ہے لیکن تجارت بھی قائم رہی۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان 100 بلین سے زیادہ تجارت ہوتی ہے ہر سال، $100 بلین سے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو عقل مندی سے اپنے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ایک بات پہ اڑ کے اور مسلمان ملکوں سے علیحدہ ہو جائیں اور سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات خراب کریں۔ تو آپ کے خیال میں یہ ناکامی ہے پاکستان کی خارجہ حکمت عملی کی جو کہ سکسیسو گورنمنٹس کی جانب سے رہی کہ ہم نے اسرائیل کی کوششوں کے باوجود پس پردہ اس کی بے انتہا خواہش کے باوجود اسرائیل کے ساتھ پبلک تعلقات نہیں رکھے، سفارتی تعلقات دور کی بات ہے، جبکہ وہ عرب ممالک جن کے ساتھ ہماری مشترکہ پالیسی تھی خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے حوالے سے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے بھی اور اب اس کو فارملائز بھی کر دیا۔ تو اس پہلو سے ہماری خارجہ پالیسی ناکام رہی یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکام پہلو رہا ہے اس کا؟ نامکمل رہی، میرا خیال ہے یہ بہتر لفظ ہوگا، اس لیے کہ بات چیت ہوتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 1948 میں پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گورین نے قائد اعظم کو چٹھی لکھی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد کئی کانٹیکٹس ہوئے
افغانستان کی جنگ میں سوویت یونین کے خلاف آپریشن سائیکلون تھا، جس میں کہ CIA اور موساد اور پاکستان کے ISI نے مل کے فیصلے کیے اور کام کیا۔ اس کے علاوہ صدر مشرف کے دور میں پھر ایک موومنٹ تھی کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے، اور انآفیشیل پرائیویٹ کانٹیکٹس اور بزنس کانٹیکٹس اور ڈیفنس ریلیشن شپس جو تھی وہ وایا ساؤتھ افریقہ، اس کی کافی رپورٹس ہیں کہ وہ بھی جاری رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر آپ فلسطینیوں کا پوری طرح سے سپورٹ کریں ایک ہاتھ پہ، لیکن دوسری طرف آپ اسرائیل کے ساتھ بھی براہ راست بات کر کے تاکہ ان کو سمجھا سکے تو فلسطینیوں۔ اچھا، یہ بڑی ایک ڈائیکاٹمی ہے اور ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک کمزور لیڈرشپ کی بات ہے، کیونکہ کنسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ وہی بات کہتی ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، اتنا میرا ایکسپیرینس ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ جی کہ تعلقات رکھنا چاہیے، اور پھر اسی لیے ہمارے بیک چینل ابھی اسرائیل کے ساتھ شاید ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوا ہے، لیکن شاید یہ لیڈرشپ کی کمزوری تھی کہ اس نے کہا کہ وہ پبلک اوپینین کو اس حوالے سے کنونس نہیں کر سکتے، اور جو ہمارے ہاں جو کلرجی ہے وہ اس چیز پہ حاوی ہو جائے گی، چاہے اس میں جتنے بھی امپورٹنٹ ہمارے قومی انٹرسٹ ہوں، جو کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے مفادات ہوں، قومی مفادات ہوں، خارجہ پالیسی کے مفادات ہوں، فلسطینیوں کے مفادات ہوں، ایرانیوں کے مفادات ہوں، لیکن ہم جو یہاں پہ جو کلرجی کا انفلوئنس رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری لیڈرشپ کمزور رہی، اس لیے فیصلہ نہیں کر سکی۔ یہ آپ نے صحیح کہا، کیونکہ پچھلے 10 سال میں خاص طور پہ بہت سپیس دی گئی ہے کلرجی کو، اور صدر مشرف جن کے پاس ٹوٹل کنٹرول تھا، یونٹی آف کمانڈ تھی، وہ بھی یہ کام پورا نہیں کر سکے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے۔ ان کے تعلقات فوج کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اگر وہ پبلک کو اپنے ساتھ میں لائیں اور انہیں سمجھائیں کہ کس لیے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور شاید اگر سفارتی تعلقات بحال کیے جائیں تو کس طرح وہ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں۔ اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ آبزرور سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کرنا تھا تو انڈیپینڈنٹ ہم اپنی ایک رائے بناتے، انڈیپینڈنٹ ہم ججمنٹ لیتے، اس کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا۔ اب کیونکہ ہمارے تمام عرب دوست جو ہیں وہ اس معاملے میں کہیں آگے جا چکے ہیں، شاید ہم سے کوئی اس میں مشورہ بھی نہیں مانگا گیا، تو اب ہم لگ رہا ہے جیسے کہ ہم اس کیو میں کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے، لیکن پھر بھی پاکستان نے اپنے حق میں فیصلہ کرنا ہے، اور یہ کیوں کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے جو حق میں بات ہوتی ہے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب شجاع نواز، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، فیلو ہیں اٹلانٹک کاؤنسل میں، کئی کتابوں کے مصنف۔ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہوئی اسرائیل کے تعلقات مسلم دنیا کے ساتھ اب اور فیوچر میں، پاکستان کے آپشنز پر۔